السلام علیکم. اس ہفتے کے دوسرے میل باکس میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، گزشتہ روز ہماری تان شعور پہ آ کر ٹوٹی تھی کہ شعور نہیں ہوگا تو ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. جب تک شعور پیدا نہیں ہوتا، جب تک شعور بیدار نہیں ہوتا، تب تک نہ ہم سیاست میں آگے جا سکتے ہیں، نہ معیشت میں آگے جا سکتے ہیں. معاشرت کا ویسے ہی پٹھا بیٹھا ہوا ہے، حالات خاصے ابتر ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم جو ڈاؤن ٹراڈن ہیں ہم نے یہیں رہنا ہے. میں بار بار ایک لفظ استعمال کرتا ہوں اور وہ کی ورڈز میں سے ایک ہے. میں ڈرتا ہوں کہ وہ بھی کلیشے نہ بن جائے. آج میں نے کلیشے سے متعلق بھی تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے. سر وہ ورڈ کیا ہے؟ وہ ورڈ میں آ رہا ہوں جناب، ادھر ہی آ رہا ہوں. سانس لے لیں ذرا. آج آپ ببو رانا والا رول پلے کر رہے ہیں. سر ببو رانا، آپ کو تسلی ہوگی نا لوگوں کے کمنٹس پڑھ کے؟ سر میں تو سناٹا. اچھا سر میں ہوں کامیڈی بھی اس طرح ہی کرنی ہے. انہوں نے کہنا آپ ہی ہسن. کنہیں کہنا ہے اے جڑے کمنٹس دیں میرے خلاف؟ یہ کمنٹس جو دیندے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 10-12 ہوں گے. وہ آپ کو ناپسند نہیں کرتے. یار اگر میں آپ کو پسند کرتا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سر وہ بڑی بڑی پیڑی گل لکھ رہے تھے. کبھی کبھار لکھ دیتے ہیں، ہاں جی. برداشت کرنا چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں. یو آر اے ویری پرومسنگ پلیئر، بہت اچھے پلیئر ہو اور ماشاءاللہ میری پوری ٹیم ہی. لیکن تم چونکہ ذرا اتھرے ہو، ابھی تم نے کافی طویل اننگز کھیلنی ہے، تو اس لیے ایک سیل نکال کے رکھا کرو. اچھا جناب، ورڈ جو آپ پوچھ رہے تھے جی، دیٹ از ریزیلینس. ریزیلینس ہوتا ہے کہ کسی چیز میں فائٹ بیک کرنا، اپنی گلوری کو ریگین کرنا، اپنی لاسٹ پاور کو، ڈگنیٹی کو، امپورٹنس کو ریٹریو کرنا. یہ ہے ریزیلینس. یعنی آپ ایک ربڑ کی چیز کو دبا کے رکھ دیں یہاں پہ، تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے وہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ رہا ہے. بالکل. واہ. جیسے ٹینس بال ہے، کچھ گنجے ٹینس بال ہوتے ہیں، ہم دیکھا ہوگا کثرت استعمال سے ان کے اوپر سے بہت کچھ اتر چکا ہوتا ہے. جی ایسا ہی. اس کو اگر آپ دبا کے رکھیں نا، تھوڑی دیر بعد وہ اپنی حالت میں واپس آ جاتا ہے. تو یہ کی ورڈ ہے ہماری قوم کے لیے کہ ریزیلینس اس میں پائی جاتی ہے، اس میں بہت زیادہ ہے. اور ایسی کوئی بات نہیں کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فارغ ہو چکی ہے، نہیں. اور انشاءاللہ ہم نے اس ایفرٹ کو ایکسلریٹ کرنا ہے. میں بار بار کہتا ہوں ہمارا کام اسے کامیاب کروانا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے. یہ اس کا کام ہے جو بیٹھا دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. کیا یہ ایک قدم اٹھاتے ہیں؟ ایک قدم اٹھائیں گے تو پھر میں ان کے حالات پہ غور کروں گا. ادروائز اف یو ڈونٹ ڈیزرو تو پھر آپ موج کریں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے ہیں کہ ہم ڈیزرو کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو اپنا کرم کر، وہ چیز جو ہمارے اندر فروزن، ایک فروزن شولڈر ہوتا ہے نا، ایک شولڈر بالکل فریز ہو چکا، اسے کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن اسے سب کچھ ہوا ہوتا ہے. وہ کام نہیں کرتا، وہ وزن نہیں اٹھا سکتا اور پہم درد ہوتی رہتی ہے اس میں. تو ہماری قوم فروزن شولڈرز کا ملغوبہ بنتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ہم پہلا قدم اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو نے موقع دیا ہے، اب توفیق بھی دے ہمیں. تو ریزیلینس کے حوالے سے میں اس لیے بڑا مطمئن ہوں. اب اس پورے معاملے میں ہمیں ضرورت ہے ایک گروپ بنانے کی، ایک تحریک بنانے کی. اب دیکھیں یہ ہیں کلیشیز. تحریک ایک کلیشے ہو چکی کہ نہیں؟ بالکل. پارٹی ایک کلیشے ہو چکی. آل پاکستان شعور پارٹی، واٹ اے کلیشے. تو اس لیے فی الحال ہم اس طرف جا ہی نہیں رہے. پہلے تو ہم اس کی پلنتھ بنائیں گے نا، جس کے اوپر ہم نے عمارت کھڑی کرنی ہے. جب وہ وقت آئے گا تو ہم اس کو کوئی بھلا سا نام بھی دے دیں گے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ایک شاندار قوم ہیں، اور اس شاندار قوم میں جو شاندار لوگ جس وقت ریکلوسو ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ پیچھے جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بیک سیٹ پہ ہیں کہ بھی ٹھیک ہے آپ چلائیں، بڑا اچھا چلا رہے ہیں آپ، موج کریں. ان لوگوں کو سامنے لے کر آئیں گے. سچ پوچھیں تو میں بھی انہی میں سے تھا، میں بھی پیچھے بیٹھا ہوا تھا کہ میرا شو چل رہا ہے، میری ہر چیز ٹھیک چل رہی ہے الحمدللہ. میرے کالم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی پذیرائی عطا کی کہ میری بڑی خواہش کے باوجود میں کالم لکھ ہی نہیں پا رہا، میرے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں. لیکن یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال و زر آ جائے، آپ کے پاس فیم آ جائے، اطمینان آ جائے، سکون آ جائے، آپ صحت مند لائف گزار رہے ہوں اور ملک آپ کا برباد ہو رہا ہو. یہاں پہ مجھے ارسطوٹل بار بار یاد آتا ہے، اور یہ بات ہمارے بہت سے حکمران بھی مینشن کر چکے ہیں، لیکن ان کے منہ سے نکلی ہر بات واقعی کلیشے لگتی. سر کلیشے ہوتا کیا ہے؟ کلیشے وہ بات جو بار بار کرنے سے اپنا اثر کھو دیتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا دیانتداری. دیانتداری ہمارے ملک میں کلیشے بن چکی ہے. ذکر ارسطوٹل کا ہو رہا تھا. ایک دلچسپ بات
اس یونانی فلسفی نے کر رکھی ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا ملک ڈوب رہا ہو، برباد ہو، اور آپ اپنے گھروں میں بڑے سکون کے ساتھ بیٹھے ہوں، تو سچ پوچھیں آپ سزا کے حقدار ہیں، آپ کو سزا ملنی چاہیے، کہ آپ کو فکر ہی کوئی نہیں، آپ کہیں کہ جناب ہم تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہے۔ بھائی یہی کافی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر کچھ ٹینڈنسیز دے کے آپ کو بھیجا ہے، کچھ خوبیاں دے کر بھیجا ہے۔ وہ خوبیاں صرف اپنا گھر سنبھالنے کے لیے نہیں ہے، یہ گھر کس کا ہے؟ پھر یہ کسی اور کو دے دیں پھر تو ٹھیک ہے نا۔ پھر 47 میں ہم نے جھک مارا تھا کیا؟ وہ اچھا خاصا چلا رہے تھے، ہم سے بہتر چلاتے۔ اگر چلانا ہے تو اس کا حق ادا کرنا ہے۔ چنانچہ شعور کی بات ہو رہی ہے کہ شعور بیدار کرنے کا آغاز ہم کر رہے ہیں۔ اب شعور کون کون سا؟ شعور اخلاقی بھی ہے، شعور قانونی بھی ہے، شعور سیاسی بھی ہے، اور شعور معاشی بھی ہے۔ یہ ہر طرح کے شعور ہیں۔ ہمیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن میں ہم بہت پیچھے ہیں، مطلب دینی شعور، علمی شعور، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمیں اس کی ضرورت کا احساس ضرور ہے، لیکن یہ والدین کا کام ہے، یہ تعلیمی اداروں کا کام ہے، یہ علماء کا کام ہے کہ وہ اخلاقیات پر بھی زور دیں، دینی تعلیم پر بھی زور دیں، تاریخ کے حوالوں سے بھی لوگوں کو روشناس کریں۔ یہ ان کا کام ہے، یہ ہمارا نہیں ہے۔ ہم تو خود فیض حاصل کرنے والوں میں سے ہیں۔ لیکن جہاں تک بات ہے سیاسی شعور کی، وہ ہم ضرور دیں گے، پوری کوشش کریں گے۔ مثلا ایک فوری طور پہ ذہن میں آنے والی بات ہے، یہ سیاسی شعور سے آپ کی مراد کیا ہے؟ ووٹ ڈالنا، ٹھپا کہاں لگانا ہے، طے کیسے کرنا ہے، بیچ میں کیسے پھینکنا ہے کہ لوگ پریشان نہ ہو کہ جی میرا ووٹ ضائع ہو گیا، قطار میں کیسے لگنا ہے، نعرے کیسے لگانے ہیں، پوسٹر کہاں چسپاں کرنے ہیں، بینر کہاں۔ یہ سیاسی شعور نہیں ہے، یہ تو چیز ہی اور ہے، یہ تو ایک معمولی سا اس کا 1% 2% حصہ ہے۔ سیاسی شعور، اور سیاسی شعور کا مطلب ہرگز اگلے انتخابات نہیں ہے کہ جی اگلے انتخابات تک ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، جو ہی انتخابات آئیں تو ہم ایک سیاسی شعور کے تحت اس کو ووٹ دیں جو مناسب ترین آدمی۔ یہ ساری باتیں کلیشے ہیں۔ ہماری اس تحریک، ہماری اس کوشش کہنا زیادہ اچھا لفظ ہے، ایک اسٹرگل ہے، ایک اسٹرگل از اے ویری گڈ ورڈ۔ مجھے اسٹرگل لفظ سے اتنی محبت ہے، یقین کیجئے، پتہ کیوں؟ میں اسٹرگل کا جب بھی ذکر کرتا ہوں مجھے اپنا ایام غربت یاد آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہمیں شکر الحمدللہ اس غربت سے تو آشنا ہی نہیں کیا جو اصل غربت ہے۔ ہم پتہ ہے کیا، اپنی مرضی کا ماڈل نہیں ہے نا گاڑی کا، تو اس کو غربت کہتے ہیں۔ اپنی مرضی کا ٹریول نہیں کر سکتے نا جس کلاس میں، اس کو غربت کہتے ہیں۔ اس نے ہمیں آبادی کے اس حصے میں رکھا جو ایک سو کالڈ غربت کے باوجود ہیوز میں ہی شمار ہوتی ہے، یعنی بیسٹ تعلیمی اداروں میں تعلیم کا ہمیں موقع ملا، بیسٹ لوگوں کی صحبت میں رہنے کا، بیٹھنے کا اس نے موقع فراہم کیا، پڑھے لکھے اچھے ماں باپ اس نے عطا کیے۔ تو یہی ہوتا ہے ہیوز، اور کیا ہوتے ہیں؟ فیکٹریوں کا مالک ہونا اور ارب پتی ہونا، یہ تو ہرگز ضروری نہیں۔ لیکن بہرحال اسٹرگل وہ ہوتی ہے جب آپ اپنی نیند کے مالک نہ ہوں، جب آپ کو اپنی بھوک اگنور کرنی پڑ جائے، یعنی آپ کو صبح 7 بجے کہیں پہنچنا ہے، ہر صورت نہ پہنچیں گے تو بزنس لوز کر دیں گے، جبکہ آپ نے ابھی سونا شروع کیا ہے، تو وہ اسٹرگل ہے۔ اور بے شمار مثالیں ہیں، میں نہیں ڈیٹیل میں جانا چاہتا۔ تو اسٹرگل از اے ویری گڈ ورڈ۔ پھر کھانے کا ٹائم ہے، لیکن اسی وقت آپ کی بزنس میٹنگ آن پڑی ہے، آپ کو کھانا مس کرنا پڑے گا، اسکپ کرنا پڑے گا، آپ کی نظر اپنے کام پر ہے کیونکہ آپ نے کچھ کرنا ہے، آپ کی لائبلٹیز ہیں، آپ اپنے آپ کو بڑا فعال سمجھتے ہیں تو پروف بھی کرنا ہے۔ واہ، تو اسٹرگل ایک اچھا لفظ ہے، لیکن اسٹرگل اس میں فٹ ان نہیں ہوتا۔ میں فی الحال اسٹرگل ہی کہوں گا کہ یہ اسٹرگل ہے۔ سیاسی شعور کس طرح بیدار ہو سکتا ہے؟ ہم سکھائیں گے آپ کو کہ سیاسی شعور کی بنیاد یہ ہے کہ بغاوت نہیں کرنی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست ہے یہی، یہ کر کے حکمرانوں کو گالی دو، اور حکمران صرف وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ ہی نہیں ہوتا، سارے سیاستدان ایک لاٹھی سے سب کو ہانکو، کیا اپوزیشن اور کیا حکومت۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے بزرگان ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق دے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اس تحریک کا حصہ بنیں گے، اور انشاءاللہ بنیں گے۔ انشاءاللہ۔ اور کچھ بھی نہ ہوا نا
تو شرم ضرور کریں گے کہ یہ کام ہمارا تھا جو یہ کر رہے ہیں بیچارے خبردار والے. ایسا ہی. اور کام کیا تھا؟ کیا تم لوگوں نے کبھی اپنے حلقہ نیابت میں جا کے لوگوں کو احتجاج کرنے کا طریقہ سکھایا کہ احتجاج کیسے کرتے ہیں؟ لوگ آج بھی احتجاج کا مطلب شیشے توڑنا کہتے ہیں. ٹریفک سگنلز برباد کر دو, جو گاڑیاں کھڑی ہیں انہیں آگ لگا دو, فائرنگ کرو, آرسن. یہ ہے احتجاج. یہ احتجاج ہوتا تھا جب آپ کالونی تھے, جب انٹروڈرز آئے تھے, غاصب آئے تھے, انہوں نے آپ پر قبضہ کر. اور یہ تو آپ کا اپنا ملک ہے, قائد اعظم کا بنایا ہوا. یہ آج جتنے حکمران ہیں یہ قائد اعظم کے نائبین ہیں, وہ کھڑے کر کے گئے نا, انہیں ایک سارا سلسلہ بنا کر گئے ہیں. چنانچہ بغاوت کو قریب سے نہیں گزرنے دینا. آپ کی تحصیل کا جو اسسٹنٹ کمشنر ہے, آپ نے اس کی نافرمانی ہرگز نہیں کرنی. آپ کے ضلع کا جو ڈی پی او ہے, آپ کے ضلع کا جو ڈیپٹی کمشنر ہے, آپ نے اس کی معاونت کرنی ہے. آپ اس کی معاونت کریں گے تو وہ آپ کا خادم بنے گا. آپ اس کو آنکھیں دکھائیں گے, آپ اس کے ضلع میں بدامنی پھیلائیں گے, وہ آپ کو اون ہی نہیں کرے گا. اور اگر وہ آپ کو اون نہیں کرے گا تو پھر وہ آپ کو مزہ بھی چکھائے گا. اور پھر یہ جو ایک آپ دونوں کے درمیان شزم ہے, ایک جو گلف ہے, ایک خلیج ہے حکمرانوں کے درمیان اور عام لوگوں کے درمیان, وہ وائڈن ہوتی جائے گی, بڑھتی چلی جائے گی. ان سے پوچھیں کہ سر آرڈر لاؤ, دسو اسی کی کریے, آپ حکم کریں. ڈیپٹی کمشنر لیڈ کر رہا ہو کسی بھی ضلع میں, ہمارا دفتر وہ مین پاور فراہم کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کو ڈیپٹی کمشنر لیڈ کر رہا ہو, اس کو اسسٹنٹ کمشنرز لیڈ کر رہے ہوں, اس علاقے کا ڈی پی او, اس کے گھر والے, وہ کہیں جی آج میں اویلیبل ہوں, میرے بچے بھی اویلیبل ہیں, آج ہم صفائی ستھرائی کی تحریک شروع کر رہے ہیں. آخر وہ دو بڑے بڑے شاپرز برٹش ہائی کمشنر بھر کے لایا تھا نا مرگلات سے. اور یہ کوئی بہت شرمندہ ہونے کی بات نہیں ہے, یوں سمجھیے کہ یہ اس نے ہمیں ایجوکیٹ کیا. ہم بھی شاپرز بھر بھر کے ایوری ویک ہم اس کو اپنی ایک ہابی بنا لیں, اپنی لائف کو میننگ فل بنائیں. ہماری ٹریجڈی ہے کہ ہماری لائف میننگ فل نہیں. ہم میں سے اکثریت یہی رونا روتی ہے کہ ہماری لائف باقی میننگ فل نہیں ہے. ہم لائف کو میننگ فل کیسے بنا سکتے ہیں؟ لائف کو اس طرح میننگ فل بناؤ کہ کام آؤ انسانیت کے, اور سب سے اہم انسان تم خود ہو. جب کسی کے کام آنے لگو گے تو وہ تم اپنے آپ کے کام آ رہے ہو. اس لیے نو بغاوت, کوئی آپ نے بد تہذیبی تک نہیں کرنی. کسی کے خلاف بات بھی کرنی ہے تو تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے کرنی ہے. احتجاج کیسے کرنا ہے؟ ہاتھوں میں لٹھ نہیں اٹھانے, موم بتیاں اٹھانی ہیں. آخر کیا ہے ویسٹ میں, کیوں یہ موم بتی اتنی اہم کیوں ہے؟ وہاں بجلی چلی جاتی ہے, اس لیے ایک بڑا خوشگوار طریقہ ہے. موم بتیاں نہیں ہیں تو رات کے وقت اپنے موبائلز آن کر کے کبھی دیکھیے کیا نظارہ پیش کرتا ہے وہ. بالکل یہ احتجاج کا ایک طریقہ ہے. جلوس کی شکل میں چلنا ہے تو ایک سائڈ پہ ہو کر میک شور کہ ٹریفک آپ کی وجہ سے ڈسٹرب نہ ہو. اور آپ نے کسی مقام پہ جانا ہے, اسمبلی ہال جانا ہے, اسمبلی کے سامنے جا کے آپ نے احتجاج رجسٹر کروانا ہے اپنا. دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ 10 لاکھ بندے چاہیے جو وہاں جا کر, 10 لاکھ کی تو کیپیسٹی نہیں اس شہر میں. اس طرح کی چیزیں احتجاج نہیں ہوتی, جلسے ہوتے ہیں. وہ جلسے کریں جا کے بڑی بڑی کھلی جگہوں پر. ایسی جگہوں پر تو 2000 بندے پڑھے لکھے, جس میں وکلاء شامل ہوں, جس میں پروفیسرز شامل ہوں, جس میں رائٹرز شامل ہوں. یہ کریم ہے, میں بتا رہا ہوں. ایون آفیسرز وہ شامل ہو سکتے ہیں. چلیں ریٹائرڈ آفیسرز شامل ہوں, ایسے ایسے شاندار لوگ بیوروکریسی سے, جوڈیشری کے ریٹائرڈ لوگ تو کندن بن چکے ہوتے ہیں. ان سے درخواست کریں کہ سر ہمیں آپ کی پیٹرنیج چاہیے, آپ کی سرپرستی چاہیے. آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوگا, آپ نے صرف وہاں پہ کھڑے ہونا ہے. اس شہر میں جیسے تیرا ہونا ہی بہت ہے, کہ آپ وہاں کھڑے ہوں گے یہی بہت ہے ہمارے لیے. تو یہ ہے سیاسی شعور کی بنیاد. اور ایک سلوگن ہمارا ساتھ ساتھ رہے گا انشاءاللہ تعالی, اور وہ ہے آج سے ہی. آج سے ہی ہم نے نہیں انتظار کرنا کل سے. کل تو ہے ہی نہیں, جو کچھ ہے آج ہے. کل کا انتظار کرتے کرتے بڑی بڑی قومیں وہ تاریخ کے قبرستانوں میں دفن ہوگی. ہم نے آج ہی سے آغاز کرنا ہے. اینڈ اٹ از نیور ٹو لیٹ. احساس تو بہت ہوتا ہے یار یہ کام تو ہمیں 60 سال پہلے کر دینا چاہیے تھا. بھئی آپ کی باری آ جانی تھی. دیر از اے ٹائم فار ایوری تھنگ اینڈ دس از دا ٹائم فار یو. ہم کہتے رہے یار ہم سے 10 سال بعد آزاد ہوا تھا
یہ ملک آج دنیا اسے سنگاپور کے نام سے یاد کرتی ہے. ہم کہاں, کوئی ایسی بات نہیں. سنگاپور بہت بڑا ملک ہوگا, بڑا شاندار ملک ہوگا. ہم بھی مخول نہیں ہیں, ہم بھی دنیا کی 7ویں 8ویں بڑی مائٹ ہیں. چلو ہیں تو صحیح نا, ہم اس کو یوٹیلائز کریں گے, اچھے طریقوں سے یوٹیلائز کریں گے. اور یہ کوئی ایسی اترانے کی بات نہیں ہے, لیکن ایک اچیومنٹ تو ہے. کوئی پوچھے یار میں نے تو یہ کیا ہے, تم نے کیا کیا اس دوران؟ بھائی میں نے بھی یہ کیا ہے. پوچھے نا کہ یار میں BA کر رہا تھا, تم نے کیا کیا؟ یار میں باڈی بلڈنگ کرتا رہا, میرا مسل دیکھ لو آ کے. وچ از ریڈیکولس, لیکن ہماری ضرورت تھی یہ مسل. ہم شوقیہ سینڈو نہیں بنے. یہ پیرانویا ہمیں ترکے میں ملا تھا, ہمیں یہ سب کچھ کرنا تھا. یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے نا سنگاپور والوں کو. میں پھر پوچھتا ہوں ان سے. چنانچہ ہم آغاز کریں گے سیاسی شعور سے, لیکن سیاسی شعور پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک اور چیز تھی جس پہ میں نے فی الحال بات نہیں کی. لیکن جب ہم اپنا کوئی کتابچہ, کوئی پمفلیٹ, کوئی اپنا فلائر, کوئی اپنی ویب سائٹ جو کریٹ کریں گے تو اس شعور کا تذکرہ بھی کریں گے. میں اس شعور کی طرف آ رہا ہوں, پھر کنکلوڈ کریں گے آج کا میل باکس. لیکن احتجاج کا ایک طریقہ تو میں نے بتا دیا, سڑک پر. احتجاج ہمیشہ سڑک پہ ہوتا ہے, اور سڑک ضروری نہیں کہ یہ سڑک جو نظر آتی ہے, ایک انٹرنیٹ ہائی وے بھی ہے, اس پہ بھی ٹریفک ہوتا ہے, اور وہ بہت بڑی شاہراہ ہے جس کو آپ سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا اس نام سے یاد کرتے ہیں. اس پر بھی احتجاج کرتے ہیں, لیکن احتجاج کا طریقہ مناسب ہونا چاہیے, لینگویج مناسب ہونی چاہیے. بالکل صحیح. جس کے خلاف احتجاج کرو وہ پڑھے ضرور کہ یار یہ لوگ کو بات کریں. اگر آپ اسے گالی دے کے بات کریں گے, اٹھا کے پھینک دے گا کہ میں تمہاری بات اس قابل سمجھتا ہی نہیں ہوں. تمہارا اگر بولنے کا لہجہ یہ تو اس کا مطلب ہے میں جسٹیفائیبل ہوں, میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں. آپ نے کہنا ہے اوے بات سن, اس کی بجائے کہیں گے بھائی صاحب ذرا بات تو سنیے. بڑا فرق ہے زمین آسمان کا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ایک نیچرل چپ لگا کے بھیجی ہے, آپ مانیں یا نہ مانیں, ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں, وہ آپ کو مجبور کرے گی کہ میں اس کی بات سنوں تو صحیح. چنانچہ اپنے لہجے کو تبدیل کرنا یہ بھی سیاسی شعور کا حصہ ہے. اس کی ضرورت آپ کو سماجی شعور کے خانے میں بھی آئے گی, سیاسی شعور کے خانے میں بھی آئے گی, اور الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے آپ سے اخلاق کے حوالے سے بھی پوچھنا ہے. یہ وہ معاملات ہیں جو میں نے لائف میں بہت لیٹ سیکھے ہیں, بہت دیر سے سیکھے ہیں, بہت دیر سے پریکٹس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. جو مثال اس بات کی کہ اٹ از نیور ٹو لیٹ. ابھی ہے نا, جب تک دم خم ہے آپ کے اندر, سانس آ جا رہی ہے, اس کو مہلت سمجھیں. یہ مہلت ہے. ہو سکتا ہے میں 5 نمبر جس کی وجہ سے میں فیل ہو رہا ہوں, وہ 5 نمبر میں ان دنوں میں گین کر لوں اور میں اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤں. چنانچہ جو دوسرا شعور ہے نا جس کی میں نے بات کرنی ہے, وہ ہے روحانی, اخلاقی اور روحانی شعور. اب روحانی شعور کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے کوئی بابے اکٹھے کر لینے ہیں اور ان بابوں نے آپ پر کوئی دم کر دینا ہے اور آپ کو, نو. روحانی شعور سیدھا سیدھا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دو گے بھائی. یہ اتنی شاندار زندگی, یہ اتنا شاندار ملک, یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ہیوز ہیں بیچارے. ہیو ناٹس کا تو یہ ایشو ہی نہیں ہے نا. ہیو ناٹس تو ایک طرح کے ہوتے ہیں, چاہے امریکہ میں رہیں, برطانیہ میں رہیں, جرمنی میں رہیں, وہ ہیو ناٹس ہیں, ہیو ناٹس ہی رہیں گے. ہمارے ہیو ناٹس کے المیے بھی اسی طرح کے ہیں. تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو بھی تو جواب دینا ہے نا. اس نے آپ کو بہت سی چیزوں کے ساتھ اوور لوڈ کر کے بھیجا ہے. اس لیے بار بار اپنے آپ سے پوچھیں. یہ جو ہمارا گروپ ہوگا جس کا آغاز ہم فی الحال پنجاب سے کر رہے ہیں, پنجاب کے 36 اضلاع میں ہم اپنے دفاتر بنائیں گے. ہر تحصیل میں ہمارا دفتر ہوگا, ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں ہمارا دفتر ہوگا. ہمارے دوست, ہمارے ہم خیال لوگ, اور کون ہوگا جو ہمارا ہم خیال بننا پسند نہیں کرے گا؟ ہر پارٹی کے لوگ اس میں شامل ہوں گے. یہ شاید پہلی دفعہ ہم کریں کہ ایک ہی تالاب سے شیر اور بکری پانی پئیں گے. 2 3 4 اینٹیگنسٹک فورسز, متحارب اور مخالف فورسز ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر گپیں بھی لگائیں گے, کھانے بھی کھائیں گے, اور بہت سے لوگوں سے, اپنے بزرگان سے ہم بہت کچھ سیکھیں گے. وہ ایک تحریک بنائی تھی, میں نے چند دن پہلے بھی تذکرہ کیا تھا, مساوات پارٹی, حنیف رامے صاحب نے. مساوات پارٹی میں ایک چیز ہوتی تھی دال روٹی. وہ جہاں جاتے تھے ان کا کہنا تھا کہ صرف دال روٹی ہوگی. وہ بہت ہی پرولتاری تھے, تو ہم دال روٹی کی بجائے دال چاول کر سکتے ہیں. اس کو دال چاول ایک سپرلیٹو چیز ہے. سر دال چاول تو ٹیبل کے اس طرف
نواز لیگی جیالہ بیٹھا ہو, اس طرف تحریک انصاف کا بیٹھا ہو, کیا کہنا؟ ادھر پیپلز پارٹی کے, ادھر مولانا فضل الرحمان کی پارٹی, ہر پارٹی کے لوگ اور سارے دال چاول کھا رہے ہو. دال چاول کھائیں یا جو بھی کھائیں, ان کا موضوع سخن ایک ہوگا کہ اس ملک کے حالات, اس معاشرے کے حالات ٹھیک کیسے کرنے. کیا کہنا؟ اسپرچول ٹریننگ کا ایک تلازمہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے خود پوچھیں, خود احتسابی, کہ ہمارے اندر ایک چیز ہوا کرتی تھی, ہفتہ پہلے تک تو کافی تھی, اب کہاں ہے وہ حسد. ہم بہت حسد کرتے تھے, یار فلاں, میں ایک وکیل ہوں, چھوٹا سا وکیل ہوں, لیکن وہ جو وکیل ہے اس کے پاس بھی وہی ڈگری ہے, اس کے پاس کیسز بہت ہیں, میرے پاس کیس ہی نہیں جاتا, اس کی بات سارے مانتے ہیں, اس کے پاس کلائنٹ آتے ہیں, میرے پاس نہیں آتے. حسد کے بارے میں میں جو کچھ کہتا چلا آ رہا ہوں وہ آپ جانتے ہیں, میرے ویورز بھی جانتے ہیں, ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف یہ کہ اپنے آپ سے پوچھئے کہ حسد آپ کے اندر سے کیسے ختم ہو رہی ہے, کتنی رہ گئی ہے. آپ صرف اسے ختم کرنے کے لیے ایک قدم اٹھائیں, 99 قدم کہیں اور سے آ جائیں گے. غصے پہ کنٹرول, یہ چیزیں جو آپ کو بہت ممتاز کریں گی. بظاہر بہت مشکل ہے, لیکن آپ کنٹرول کر کے تو دیکھیں. کینہ پروری بڑی ہے ہمارے اندر, بغض بہت ہے, نکالیں اسے, فارغ کریں, لالچ سے نکلیں, خوف سے نکلیں, اور یہ سارا کچھ روحانی ٹریننگ سے ہوگا. اب روحانی ٹریننگ میں نے نہیں کرنی آپ کی, تو اتنے کی پیر بہنا کوئی پھر آج پتہ نہیں کیڑا میل باکس چوک کے لائے بندہ گل ہی نہیں کر سکتا. اچھا مجھے ہنسی تمہاری شکل دیکھ کے آ رہی ہے کہ تم اس وقت نا ایک مخمسے کی کیفیت میں ہو. دال چول بھی کھانے نے, روحانی استاد بھی کوئی نہیں ہے گا ساڈا. سنو کہ ہیٹ میں سے کبوتر کب نکلے گا. سر روحانی کیویں آئے گا تو دسن لگے سی. روحانی بھی آئے گا, انشاءاللہ آئے گا. انشاءاللہ جی. ہمارے اندر ایک سے ایک بڑھ کے روحانی کے لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں, پیر فقیر ہونا, بابا ہونا ہرگز ضروری نہیں ہے. آپ ہر ایک کے اندر ایک بابا ہے, اس بابے کو بیدار کریں, بس دیٹس اٹ. اچھا جناب, آج ہمیں اسے یہیں پہ کنکلوڈ کرنا ہے. پھر دیکھا اینڈ رہ گیا کوئی نہ کوئی. اس لیے کہ اور بہت سی چیزیں دیکھیں نا, قانونی شعور بھی ایک چیز ہے, معاشی شعور ہے, کل جو ہم اکثر تذکرہ کرتے ہیں. جی میرے پاس 50,000 روپے ہے, میں بزنس کرنا چاہتا ہوں, چلو اٹھاؤ 50,000 روپے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک رویہ ہے. بالکل. آپ مجھ سے پوچھیں 50,000 روپیہ کیسے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے, میں آپ کو ایک بڑا اچھا بزنس بتا دوں گا, اور بتاتا ہوں ادھر دوسرے شو میں, اوپن مائک کیفے میں. میں اور فیصل شیرجان گزشتہ 1 سال سے بڑے بڑے ڈھابے, بڑے بڑے تنور لگا چکے ہیں. لگا نہیں, کم از کم لگوا تو چکے ہیں نا. اتنا زیادہ ہم نے اس کو عام کیا ہے کہ میرا اپنا ذوق آگے ہی مجھے مجبور کرتا رہا. اور اب میں, آپ جانتے ہیں کہ کیفے کا بزنس جو ہے, ریسٹورینٹ کا بزنس, میں اس میں اتنا انٹرسٹڈ, کھابے اس میں اتنا انٹرسٹڈ ہو گیا کہ اب میں اپنا سلسلہ شروع کر رہا ہوں. تو سر وہ جو اندرون شہر آپ کر رہے تھے اس کا کیا؟ وہ تو میں نے ختم کر دیا, اس لیے کہ وہ ارد گرد میں نے دیکھا کہ وہاں پر تو ایسے ایسے مشاغل ہوتے ہیں کہ کھانے کے ساتھ ساتھ دیگر مقویات وہ میں تو نہیں فراہم کر سکتا. تو میں بھاگ گیا وہاں سے کہ وہ میں نے نہیں کرنا. کسی دن اس کے اوپر میں ایک ولاگ تیار کروں گا کہ وائی آئی رین اوے فرام دا فوڈ اسٹریٹ. میرے رستے کی سنیکس کیا کیا تھیں, کیا کیا رکاوٹیں تھیں, کیونکہ میں نے اپنے آپ ڈسکلوز بالکل نہیں کیا. کیونکہ میں ڈسکلوز کر لیتا نا تو پھر پیسے مانگنے والے بھاگ جاتے. تو اس لیے میں فرنٹ پہ گیا ہی نہیں. ہر قدم پر لوگ, یہ وہاں کا ایک جو ہے نا, یوں سمجھیے کہ ایک علامت تھی, ایک آئیکن تھا کہ یہ رول آف تھم. رول آف تھم. رول آف تھم پتہ ہے تمہیں کیا ہے؟ جی ہے جو تسی دس رہے. نہیں, رول آف تھم میں بتا چکا ہوں. رول آف تھم کے پکا ہو گیا اتنے, ہونا ہی ہونا. اب میری خواہش ہے کہ میں اس میں بتاؤں کہ رول آف تھم کی ایٹیمالوجی کیا ہے. بہت خوبصورت ہے, لیکن یہ مجھے یاد دلائیے گا فرنگ آصفیہ میں. اوکے سر. آج کے لیے اتنا ہی. خواتین حضرات, آپ سے ملاقات ہوگی کل کے میل باکس میں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. ناصر.